الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاملات پر متعین ہیں، جو حاکم ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کو تلقین کہ وہ اپنے زیر دست ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان پر شفقت برتیں، اور اس بات کا انہیں حکم کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ان پر سختی نہ کریں اور ان کی مصلحتوں سے اعراض نہ کریں اور ان سے غفلت نہ کریں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان سے غافل نہ ہوں. عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. وہ داخل ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس. عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ بنو امیہ کا ایک گورنر تھا، عامل تھا. فقال لہو، تو جو صحابی رسول تھے وہ بزرگ تھے، انہوں نے اس گورنر سے کہا، ای بنیہ، اے بچے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان شر الرعاء الحطمہ، کہ جو بدترین چرواہے ہیں وہ ہیں کہ جو ظلم کرنے والے. اور یہ لٹرل معنوں میں بھی ہے اور پھر اس کا جو میٹافوریکل معنی ہے وہ بھی ہے. حطمہ ویسے تو کہتے ہیں کسی چیز کو روندنا، اور جہنم کے لیے بھی وصف آیا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، یعنی وہ لوگ کہ جو سرکش ہوں گے، اللہ کے منکر ہوں گے، ان کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ حطمہ کہتے ہیں اس چیز کو جو روندنے والی ہو، بالکل آدمی کو، جسے کہتے ہیں نا کہ بلڈوزر پھیرنا کسی کے اوپر، اس کو کچل دینا. تو فرمایا کہ بدترین جو چرواہا ہے وہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. پہلے یہ حدیث سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو اے بچے بہت بچنا اس سے کہ کہیں تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ. یہ گویا نصیحت کا انداز ہے کہ حکمرانوں کو نصیحت کرنا، حکمرانوں کو تلقین کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے. جہاں ہم آگے دیکھیں گے کہ بہت تلقین کی گئی ہے کہ حکمرانوں کی سمع و طاعت کی جائے، ان کی بات سنی جائے اور مانی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں. وہاں یہ بات بھی ہے کہ حق بات کہی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ اعلیٰ ان نقول بالحق اینما کننا، ہم سمع و طاعت کریں گے، بات مانیں گے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے خارج میں تنگ حالات ہوں، سخت حالات ہوں، چاہے خارج میں حالات جو ہیں وہ کنڈیوسو ہوں، اور چاہے ہمارا من چاہتا ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعت پہ جبر کرنا پڑے، ہم بات مانیں گے. لیکن ان نقول بالحق اینما کننا، جہاں کہیں ہوں گے حق بات کہیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کسی ظلم و جور کرنے والے سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. کچھ روایتوں میں ہے کلمہ عدل کہنا، کہ اے حکمران عدل کرو، تم عدل نہیں کر رہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، تمام شہداء میں سب سے افضل کون ہیں، ان کے سردار کون ہیں؟ حمزہ بن عبد المطلب، یعنی آپ نے چچا کے بارے میں فرمایا۔ تو ایک تو فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ہیں، ورجل، اور وہ شخص قام الی امیرہ، جو کسی حکمران کے سامنے کھڑا ہو، فامرہ ونہاہ، اس کو نیکی کی تلقین کرے، اس کو برائی سے روکے، فقتلہ، اور وہ ظالم حکمران اس کو قتل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں حاکم کے ہاتھوں مارا جائے، وہ سید الشہداء ہے، وہ تمام شہداء کا سردار ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی یہ لقب استعمال ہوتا ہے، سید الشہداء۔ تو یہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بھی یہی کلمہ حق کہا، اور اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا حوالہ دیا کہ بھئی ہما شما کی بات تو تم شاید سنو نہ، انسان جب اقتدار کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو وہ کہاں سنتا ہے؟ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی کہ دیکھو میرے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ چرواہوں میں بدترین وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، یعنی وہ چرواہا جو اپنی بھیڑ بکریوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان پہ ڈنڈے برساتا ہے، کوڑے برساتا ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے پہ چڑھ جاتی ہیں، یعنی جب بھگدڑ مچتی ہے نا گلے میں، تو گویا وہ ایک جو ہے ایک خاص طرح کا، جس کو ہم ویسے سٹیمپیڈ کہتے ہیں نا، تو ایک سٹیمپیڈ سی ہو جائے اور جو بکریاں یا بھیڑیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ چڑھنے لگیں، تو اسی لیے حطمہ ہے، یعنی روندنے لگیں ایک دوسرے کو۔ اسی سے پھر یہ مفہوم لیا گیا کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو کچلتا ہے۔ اور گویا یہاں پر اس سے مراد حکمران ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گڈریے، ایک چرواہے کی مانند ہے، اور تم سے اس کے گلے کے بارے میں، جو اس کے زیر دست لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایک گلے کا نگہبان بنایا ہے، ایک گڈریا بنایا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحدید کی لپیٹ میں آ جاؤ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بدترین حکمران وہ ہیں، بدترین جو ہیں وہ چرواہے وہ ہیں جو اپنی رعایا پر، اپنے زیر دست لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو مریم الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، انہو قال لمعاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، ان کو یہ بات کہی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یعنی اب یہ بات بھی اسی طرح کی بات ہے جیسے عبید اللہ بن زیاد کو کہی تھی، تو یہاں پر ایک صحابی ایک دوسرے صحابی یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو توجہ دلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین، جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نگران بنائے، انچارج بنائے، ولایت دے مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کی، فاحتجب دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم، اور پھر وہ شخص مسلمانوں کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں، ان کے فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے، ان کی حاجت روائی نہ کرے، اور اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں تو اس فقر کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی حکمران کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ ولایت عمومی عطا کریں اور پھر وہ لوگوں کی ضرورتیں پورا نہ کرے، ان کی حاجتوں کی طرف توجہ نہ دے اور ان کی غربت و تنگ دستی کی طرف متوجہ نہ ہو، کیا ہوگا؟ احتجب اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کی ضرورت، اس کی حاجت اور اس کی فقر کے رستے میں آڑ بن جائیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے جس طرح پازیٹیولی بھی فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ من یسر عن معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی تنگی میں پڑے ہوئے کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت فراہم کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی تنگ دست کی ضرورت جو ہے کسی حاکم تک پہنچائے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جماؤ عطا کر دیں گے، وہ دن کہ جس دن تمام قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو شخص اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی، اللہ نے اس کو یہ منصب دیا کہ مسلمانوں کے بہت سے مصلحتیں، مسلمانوں کی بہت سی ضرورتیں اب اس کے اختیار میں ہیں، اس کی ماتحت ہیں، اور پھر وہ وہی کام نہ کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پورا کرنا، اور اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو جو آدمی یہ نہیں کرے گا قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں، اس کی حاجتیں، اس کے فقر کو دور نہیں کریں گے۔ تو جب یہ بات سیدنا ابو مریم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کی تو اب وہ راوی کہتے ہیں فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص خاص طور پر مقرر کر دیا، یعنی ایک جیسے کوئی سیکٹری اپوائنٹ کر دیا کہ جو لوگوں کی ضرورتیں سنے اور ان کو خلیفہ تک پہنچائے۔ جب انہوں نے توجہ دلائی تو فوری طور پہ، ظاہری بات ہے پہلے بھی وہ اہتمام کرتے تھے، براہ راست بھی وہ باتیں سنتے تھے، ہر جمعے میں خلیفہ جاتا تھا مسجد میں اور خطبہ دیتا تھا اور لوگوں کو فیس کرتا تھا اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی گویا پیش کرتا تھا، لیکن پھر انہوں نے خاص اہتمام کیا کہ جیسے ایک گویا سیکٹری رکھ لیا، ایک بندہ رکھ دیا، ایک بندہ متعین کر دیا، منشی متعین کر دیا جو لوگوں کی ضرورتیں سنتا تھا اور سن کر خلیفہ تک پہنچاتا تھا۔ اگلا باب ہے، اس کا عنوان ہے باب الوالی العادل، کہ عادل حکمران، عادل والی، اس کی کیا فضیلت ہے۔ شروع میں 2 آیات کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں امام صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ آیت ہم پچھلے باب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو گویا ہر مسلمان کو عادل بننا ہے، ہر مسلمان کو محسن بننا ہے، عدل کرنے والا اور خوب کار۔ لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا انفلوئنشل ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کا عدل اور اس کا احسان اتنا ہی زیادہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں اور دیرپا ہوتے ہیں۔ تو گویا حکمران سے بھی خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا اور احسان کا۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اے لوگو اہل ایمان عدل و قسط کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و قسط کا معاملہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا جو بھی شخص عدل و قسط کرتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو حاکم بھی اپنی رعایا پر، اپنے زیر دست لوگوں پر عدل کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، بے شک وہ لوگ کہ جو عدل و قسط کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نور کے ممبروں پر متمکن ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم وَأَهْلِیہم وَمَا وَلُوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرتے ہوں گے اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں، اور اپنے اہل میں۔ اپنے اہل سے مراد گھر والے بھی ہیں اور متعلقین بھی ہیں۔ وَمَا وَلُوا،
وما ولو سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اس کی ولایت میں دیے گئے، جو اس کے سپرد کیے گئے۔ اب یہ مقصد کون ہو سکتا ہے؟ گھر کا انچارج ہے وہ باپ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھر میں اپنی اولاد میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان عدل و قسط کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہوگا۔ کسی علاقے کا کمشنر ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، کسی صوبے کا گورنر ہے، اور یہاں تک کہ جو حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب بھی فیصلہ کریں تو عدل و قسط کا معاملہ کریں، اور جب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں تو عدل و قسط کا معاملہ کریں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی ہے ان کے ساتھ جب بھی معاملہ کریں تو کیا کریں؟ عدل کریں، جسٹس کریں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا کی جتنی بھی اخلاقی اور فلسفیانہ اور مذہبی روایتیں ہیں وہ ایک ہائرارکی بناتے ہیں موریلٹی کی اور مختلف اوصاف کی، ورچوز کی۔ تو عام طور پہ سب سے اوپر جس ورچو کو رکھا جاتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک میٹا ورچو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جسٹس ہے، وہ عدل ہے، اور گویا وہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے کتاب اتاری، ہم نے میزان دیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو عدل کی اتنی اہمیت ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی عدل و قسط کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کسی کا ممبر پر بیٹھنا شرف کا باعث ہے، مرتبے کا باعث ہے، اور وہ جو ممبر قیامت کے دن ہوگا، حشر میں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، وہ کیا ہوگا؟ وہ نور کا ممبر ہوگا، وہ روشنی کا ممبر ہوگا، کیونکہ وہ لوگ اس دنیا میں بھی ایک روشنی بن کر رہے، اندھیروں کو مٹایا، ظلم کو مٹایا، زیادتی کو ختم کیا، عدوان کا قلع کما کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر متمکن کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و قسط کی توفیق عطا فرمائے۔